اور دعا مانگتے ہوئے جس طرح یاد رکھیں ہم لوگ اپنی دنیا کی زندگی مانگتے ہیں، دنیا کے اسباب کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، یا اللہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، اس میں آپ ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عفت، پاک دامنی اور استغنا کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ عفت اور پاک دامنی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے زندگی تو مجھے دی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر ہمیں پاکی عطا فرما، پاک زندگی ہمیں عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما کہ وہ زندگی آپ کو پسند آ جائے۔ یا اللہ زندگی تو آپ نے ہمیں دی ہے، روزگار کے ساتھ تو آپ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، کاروبار، تجارت اور لین دین کے ساتھ بھی آپ نے ہمیں وابستہ کیا ہے، لیکن یا اللہ اس کاروبار اور لین دین کے اندر ہمیں استغنا عطا فرما، ہماری زندگیوں کے اندر استغنا عطا فرما۔ ساتھ میں ان دعاؤں کو بھی شامل کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہم جو دنیا کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا جی، وہ دعا قبول ہونے اور نہ ہونے دونوں کے امکانات موجود ہیں۔ بعض دعائیں ہوتی ہیں قبول نہیں ہوتی، بعض دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر دیتے ہیں، بعض ہماری دعائیں ہیں جو سنت کے طریقے پر ہم مانگ رہے ہیں، ادب آداب کا بھی لحاظ ہم رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے معاملے میں دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا دونوں کے امکانات موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ سے استغنا مانگتا ہے، تو یہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کی محتاجیوں سے نکال کر اپنے در کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ یہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی دعاؤں کے اندر ان دو چیزوں کو ہمیشہ شامل کیا جائے، کیونکہ یہ دعائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور اس پرفتن دور کے اندر، جس طرح کا اب کا زمانہ چل رہا ہے، اس پرفتن دور کے اندر انسان کی زندگی کے اندر پاکی کا آنا، عفت کا آنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو ہر دور میں ضروری ہے انسان اپنی زندگی کو پاک رکھے، لیکن اس دور میں انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے دور کے اندر گناہوں کے اتنے حملے نہیں ہوتے تھے، گناہوں کے اتنے راستے نہیں ہوتے تھے، گناہوں کے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے۔ آج کل کے دور میں ہر جگہ پر گناہوں کے موقع موجود ہیں، گناہوں کے کرنے کے لیے آسانیاں موجود ہیں، سستے سے سستے راستے موجود ہیں کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، گناہوں کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کی جیب میں ہے، اس موبائل کے ذریعے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس موبائل کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے بے حیائی عروج پر ہے، فحاشی اور عریانی عروج پر ہے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر گناہ کرنا انتہائی آسان ہے، تو ایسے معاشرے میں عفت اور پاک دامنی انتہائی ضروری ہو جاتی ہے، انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض حضرات ہم سے ملتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، وہ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جب ان کو سمجھاتے ہیں نا جی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا، ہم نے آخر کام بھی تو کرنا ہے، ہم نے آخر پیٹ بھی تو پالنا ہے، اگر ہم کاروبار میں 2 نمبری نہ کریں کاروبار نہیں چلتا ہے، اگر ہم کہیں پر ملازمت کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر بے پردہ خواتین آ رہی ہیں، ہم سے نظروں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، ہم پڑ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، گناہوں کے راستے ہموار ہو چکے ہیں، ہمارے لیے بچنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ انسان جب بچنا چاہتا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ گناہ میرے سامنے ہے، میرے اس گناہوں کے اندر پڑنے کا اندیشے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اس گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بھئی ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کے اوپر ہم نے اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرضی گناہ ہوں، جتنے مرضی گناہوں کے اسباب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کیپیسٹی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ آپ ذرا تصور کریں، میدان محشر کے اندر جب ساری دنیا کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بلا کر پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں دنیا کے اندر میں نے اتنی زندگی دی تھی، دنیا کے اندر میں نے تمہیں اتنی فراوانی دی تھی، مجھے بتاؤ ذرا کہ دنیا کے اندر تم فلاں 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 جگہ پر گناہوں سے بچے کیوں نہیں، گناہوں سے بچے کیوں نہیں؟ فار ایگزامپل یہی جواب جو آج کل ہمیں دیتے ہیں کہ یار گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہم سے بچا نہیں جاتا ہے، ہم کیا کریں، یہی جواب اب ہم اگر اللہ تعالیٰ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر آگے سے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے بس میں نہیں تھا تو تم نے مجھ سے دعا کی تھی کہ نہیں، تم نے مجھ سے دعا کی تھی کہ نہیں، تم نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا کہ نہیں کہ یا اللہ یہ گناہ میرے سامنے موجود ہیں، میں اس سے بچ نہیں سکتا ہوں، لہٰذا مجھے اس گناہ سے بچا، تم نے یہ ایک مرتبہ بھی دعا کی تھی کہ نہیں، تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ سے پاکدامنی مانگو، کیونکہ زمانے کے اندر فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ان سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، بازار میں نکل جائیں، بے پردگی شروع ہو جاتی ہے، بے پردگی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں اور نہ جائیں، اس بازار سے کے شروع سے آپ پیدل چلنا شروع کر دیں اور آخر تک چلے جائیں، حالانکہ یہ اتنا فاصلہ نہیں ہے، اس راستے کے یہاں چوک سے شروع ہو جائیں چلنا اور وہاں تک چلے جائیں، 3-4 مواقع ایسے آئیں گے جہاں پہ بے پردگی کا اندیشہ ہے، جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ خواتین، بے پردگی انہی سے ہی تو ہوتی ہے نا جی، آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون آ گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، یہ بے پردگی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر آزمائش ہے، ان تمام چیزوں کے اندر آزمائش ہے، دیکھا جائے گا کہ یہ بچتا ہے یا کرتا ہے، کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے، بچتا ہے تو کس طریقے سے بچتا ہے۔ یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام لکھا ہے، عورت کا کہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دنیا کی چاہت کو مزین کر دیا ہے، دنیا کی محبت کی چاہت کو مزین کر دیا ہے۔ اس میں سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ من النساء، عورتیں، اس کے بعد دوسری چیزیں بعد میں ہیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المصومۃ والانعام والحرث، مال مویشی، کھیتیاں، اولاد، بیویاں، ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس امت کے اندر سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے النساء حبائل الشیطان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں۔ دیکھیں ہم نمازی بھی ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان آ جائے تو روزہ بھی رکھتے ہیں بھائی، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن بے پردگی بھی کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما، ہمیں عفت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں ڈال دیں گے، ہمیں ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ بچائیں گے، دھوکہ دینے سے ہم بچیں گے، جھوٹ بولنے سے ہم بچیں گے، بھائی گناہ کے کاموں سے، بے پردگی سے ہم بچیں گے، بد اخلاقیوں سے ہم بچیں گے، ایک دوسرے کا حق مارنے سے ہم بچیں گے، اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف رکھیں گے۔
اور اس کی قدرت اور صلاحیت اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ بھئی ماحول اس طرح کا ہے، حالات اس طرح کے ہیں، گناہوں سے بچا نہیں جاتا ہے، یہ فالتو باتیں ہیں، یہ فالتو باتیں ہیں. اب دیکھو نا جی، کورونا آیا ہے، کورونا سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. کورونا سے بچنے کے لیے جب نیا نیا آیا تھا ہم کیا کچھ نہیں کرتے تھے جناب. سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں، ماسک بھی لگا رہے ہیں، کچھ لوگ تو پاگلوں کی طرح 2 ماسک لگا رہے تھے. ہاں بھئی، کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. اب یہ نقصان ہمارے ظاہر میں موجود ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم اس سے بچ رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ بد نظری کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، بے حیائی کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، بد اخلاقی کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، فحاشی کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے. اور ہم ان نقصانات سے کیوں نہیں بچ رہے؟ کیونکہ یہ نقصانات ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ نقصانات ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان نقصانات کا پتہ چلے گا میدان محشر میں، جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تمہیں میں نے دولت دی، تمہیں میں نے منصب دیا ہے بھئی، تمہیں میں نے کاروبار دیا، تمہیں میں نے تجارت دی، بتاؤ فلاں فلاں جگہ پر گناہ کے مواقع آئے تھے، تم گناہوں سے بچے کیوں نہیں؟ اگر ہم وہاں جا کر یہ کہیں کہ یا اللہ وہاں تو سارے گناہ تھے، وہاں تو گناہ سے بچنا ہی ممکن نہیں تھا، ہم کیسے اس سے بچ جائیں، وہ تو فتنے کا دور تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر دیا کہ میں کہاں تھا، مجھ سے کیوں نہیں کہا تم نے، ہے بھئی مجھ سے دعا کیوں نہیں کی، تو بتائیں وہاں پر ہمارے پاس کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ وہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے عفت مانگے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا جی عفت اور پاک دامنی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کیسے کھول دیتے ہیں.